السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ ماہ شعبان 8 ہجری میں ایک حادثہ رونما ہوا۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر حدیبیہ کے صلح نامے کی روح سے اپنی عداوتوں کو فراموش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے حلیف بن گئے تھے۔ اس صلح نامے کے تحت اب وہ ایک دوسرے پر حملہ ور نہیں ہو سکتے تھے۔ بنو بکر کی نیت بگڑی اور ان کے سردار نوفل نے خزاعی سے بدلہ لینا چاہا۔ قریش کا فرض تھا کہ وہ اپنے حلیف بنو بکر کو اس ارادے سے باز رکھتے اور بنو خزاعہ پہ حملہ نہ کرنے دیتے۔ یہی نہیں، قریش نے بنو بکر کو ہتھیار فراہم کی، بلکہ قریش میں سے صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو وغیرہ نے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پہ حملہ کیا۔ یہ حملہ رات کے وقت ایسی حالت میں کیا گیا کہ بنو خزاعہ پڑے ہوئے سو رہے تھے۔ بنو خزاعہ مقابلے سے مجبور ہو کر حرم میں جا چھپے۔ ظالموں نے وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا۔ بدیل بن ورقہ خزاعی کے گھر میں گھس کر اس کا تمام گھر بار لوٹ لیا۔ اس شب خون میں بنو خزاعہ کے 20 سے 30 لوگ مارے گئے، جن میں بعض بیت اللہ کے اندر قتل کیے گئے۔ اس دوران بدیل بن ورقہ اور عمر بن سالم اپنی قوم بنو خزاعہ کے چند لوگوں کے ساتھ مکے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر کئی روز بعد مدینہ پہنچ کر قریش مکہ کی عہد شکنی اور مظالم کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کے ان لوگوں کی تسلی و تزکی کی اور کہا کہ ہم تمہاری امداد کو ضرور پہنچیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینے سے مکے کی جانب رخصت فرمایا۔ جب یہ لوگ مدینے سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان مکے سے مدت صلح بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے، لیکن وہ ناکام واپس جائے گا۔ دوسری جانب مکے والوں کو اپنے کرتوت کے نتائج پہ غور کرنے کا موقع ملا تو وہ بہت خائف ہوئے اور ابو سفیان کو روانہ کیا تاکہ مدینہ جا کر شرائط صلح اثر نو سے قائم کریں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سفر اور لڑائی کی تیاری شروع کر دو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اس تیاری کو پوشیدہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ابو سفیان نے مدینہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی سے الگ الگ باتیں کرنی چاہی، مگر کسی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ آخر حضرت علی نے ابو سفیان کے ساتھ یہ مذاق کیا کہ تو بنو کنانہ کا سردار ہے، مسجد نبوی میں خود کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کر دے کہ میں صلح کی میعاد کو بڑھاتا اور عہد و اقرار کو مضبوط کیے جاتا ہوں۔ ابو سفیان نے اسی طرح کھڑے ہو کر مسجد میں اعلان کیا اور فوراً مدینہ روانہ ہو گیا۔ جب وہ مکے میں پہنچا تو قریش مکہ نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ علی ابن ابی طالب نے تیرے ساتھ تمسخر کیا تھا۔ ابو سفیان کو اس پر بڑی ندامت حاصل ہوئی۔ ابو سفیان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکے کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ 11 رمضان 8 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ قریش ابو سفیان کے ناکام لوٹنے پر بہت پریشان تھے۔ ان کو مسلمانوں کے ارادے کی کوئی اطلاع نہ تھی، نہ ان کے جاسوسوں اور حلیف قبائل نے ان کو کوئی اطلاع دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ نہایت تیز رفتاری سے مکے کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ مقام حجفہ پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بما اہل و عیال مہاجر ہو کر مدینے کی طرف آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل و عیال کو تو مدینہ بھجوا دیا اور حضرت عباس بن عبد المطلب کو اپنے ہمراہ لیا۔ اسلامی لشکر بڑھتا ہوا مکے کے قریب وادی زہران میں، جو کہ مکے سے 4 کوس کے فاصلے پر واقع ہے، پہنچ گیا۔ لشکر اسلام شام کے وقت زہران پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ رات ہونے پر چراغوں کے ذریعے سے مکے میں خبر پہنچی کہ وادی زہران میں ایک لشکر عظیم خیمہ زن ہے۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان تفتیش کی غرض سے مکے سے باہر نکلا۔ اسلامی لشکر گاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق ہزار کے دستوں نے الگ الگ پڑاؤ ڈالے تھے۔
اور سب نے آگ روشن کر رکھی تھی۔ ابو سفیان نے جب دور سے آگ روشن دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا۔ ابو سفیان بن حارث اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ادھر ادھر ٹور لگاتے پھر رہے تھے۔ حضرت عباس کی نظر میں آ گئے۔ حضرت عباس جو کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سفید خچر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت بلکہ حکم سے سوار تھے، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ابو سفیان کے گرد گھیرا ڈالا تو ابو سفیان خود ہی دوڑ کر حضرت عباس کے پاس آ گئے اور ان سے بولے، عباس میرے بھائی تم یہاں کہاں؟ حضرت عباس نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تم جیسے مشرکین کے جاسوسوں کا سراغ لگانے اور گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ابو سفیان کو گرفتار کر لیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے چلے گئے۔ جب حضرت عباس ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے تلوار لیے پہنچ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر بلا شرط قابو میں آ گیا ہے، حکم دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو ایک رات کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگلی صبح ابو سفیان نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے لیے ایک پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو امان ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان دی جاتی ہے، جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھے رہے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو شخص بغیر ہتھیار لگائے راہ میں ملے گا اس سے بھی کوئی ٹکراؤ نہ کی جائے گی۔ یہ تمام باتیں کہہ سن کر ابو سفیان مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 4 دستوں میں تقسیم کیا اور مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور تاکید فرمائی کہ جو تم سے لڑے اس کے علاوہ اور کسی سے جنگ نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکے کے زیر حصے کی طرف سے داخل ہو، اور جب حضرت خالد مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے دستے پر ایک چھوٹے سے گروہ نے حملہ کیا جس کی قیادت صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابو جہل کر رہے تھے۔ آپ نے اس گروہ کو کچل دیا۔ اس ٹکراؤ میں مشرکین کے 28 افراد انتہائی ذلت سے مارے گئے، البتہ صفوان اور اکرمہ بچ کر نکل گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو بالائی حصے اور حضرت ابو عبیدہ کو وسطی راستے سے مکے میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ تمام دستے اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر مقررہ مقام پر پہنچ گئے۔ اللہ کے آخری نبی آج اپنے اس آبائی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جہاں پر مکے کی وسعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دی گئی تھیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرنے سے روک دیا جاتا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈال دی جاتی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آج اسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے 10 سے 12 ہزار کے لشکر کے ساتھ داخل ہو رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھ رکھا تھا۔ ایک اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید موتا حضرت زید بن حارثہ کے فرزند اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا۔ وہاں جس قدر بت تھے سب باہر پھینکوا دیے۔ فتح مکہ کا سب سے اہم مرحلہ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنا تھا۔ اس وقت کعبے میں 360 سے زائد بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان کے ساتھ بتوں کو گراتے اور آیات پڑھتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکروں سے بت اوندے منہ گرتے چلے گئے۔ عثمان بن طلحہ چابی لے کر کعبے کے اندر داخل ہوئے، اس کو تصاویر سے پاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، بلال اذان دو۔ حضرت بلال فوراً کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔
آنکھوں میں آنسو لیے آذان دینا شروع کیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مسلمانوں نے کعبے میں طویل عرصے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا۔ فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی جس میں چند کے علاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ کی رحم دلی دیکھ کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی شامل تھی۔ مکے میں داخل ہوتے وقت چند لوگوں کو امان دینے سے محروم رکھا گیا، جن میں کچھ مرتد تھے، کچھ قاتل اور کچھ ایسے تھے جن کی چالاکیاں بہت کچھ نقصان پہنچا چکی تھی، اور تقریباً ان میں سے 4 کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ باقی اس وقت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن کچھ روز بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا، جن میں اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ شامل تھے۔ مکے کے معاملات طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص کو مکے کے مختلف علاقوں میں بنے ہوئے بت خانے گرانے کا حکم جاری کیا، جس کا نتیجہ آگے جا کر جنگ حنین کی صورت میں نکلا۔